کہ اپنے نبی کو پیغام دینا جا کے جتنی نفرت تجھ سے دنیا میں کرتا تھا اس سے بڑھ کے اب کر رہا ہوں۔ اس سے بڑا بھی کوئی بدبخت ہو سکتا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا تھا ایک وہ فرعون تھا جو موسیٰ کے مقابلے میں تھا، اس نے مرتے ہوئے کہہ دیا آمنا برب ہارون و موسیٰ، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لاتا ہوں، لیکن آپ نے فرمایا میرے مقابلے میں جو یہ فرعون ہے ابو جہل، اس نے مرتے ہوئے بھی یہ جھکا نہیں۔ اور پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک دعا نازل کی۔ ابو جہل جو دعا کیا کرتا تھا، نام پارے میں اللہ تعالیٰ نے وہ ذکر کی ہے، یہ ایسا بدبخت تھا، وہ کہتا تھا اگر یہ محمد سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اونچی بات سے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ سچا ہے تو پھر میں نے ماننا کوئی نہیں، رب ہم پہ پتھروں کی بارش برسا۔ یہ ابو جہل تھا، اس سے بڑا کوئی دشمن ہو نہیں سکتا، ساری زندگی دشمنی کی، مر گیا۔ پیچھے جو بیٹا تھا اس کا نام تھا اکرمہ، وہ بھی دشمنی میں کوئی کم نہیں۔ جس دن ابو جہل مرا اس نے اپنے باپ کی تلوار تھامی اور اس نے کہا میں بھی مخالفت میں کوئی پیچھے نہیں رہوں گا، اور تم دیکھو گے پھر وہ ہر جنگ میں میرے نبی کے مخالف آیا۔ اور پھر جب مکہ فتح ہوا تو میرے محبوب نے چند لوگوں کے قتل کا حکم دیا تھا، ان میں ایک ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی تھا، کیونکہ اس کے ہاتھوں پہ بڑے بڑے مسلمانوں کا خون موجود تھا۔ جب اسے پتا چلا کہ اب میری خیر نہیں، یہ میرے محبوب کے مکہ میں داخل ہونے سے پہلے یمن بھاگ گیا۔ اللہ کے محبوب جب بیت اللہ میں داخل ہوئے، ایک خاتون آئی میرے محبوب کے پاس، اور جب وہ خاتون آئی میرے نبی نے اسے دیکھا تو آپ اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ مکہ کے رہنے والوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ یہ عورت ہم تو نہیں جانتے، کیوں اسے اتنی اہمیت دی جا رہی ہے؟ تو اگلی بات پہ غور کیجئے گا، بتانے والے نے بتایا یہ کوئی میرے نبی کی بیٹی نہیں ہے، یہ کوئی صحابیہ نہیں ہے، کوئی ام المومنین نہیں ہے، بلکہ یہ دشمن خاندان کی عورت ہے، یہ اکرمہ کی بیوی ہے اور ابو جہل کی بہو ہے۔ میں نے کہا عزت والے تھے اور عزتوں کا خیال کرنے والے تھے۔ جو میرا محبوب وہ ہے جو دشمنوں کی بیٹیوں کو بھی عزت دے۔ اور اس نے آ کے کہا اللہ کے پیغمبر میرے خامد سے غلطی ہوئی، انصاف تو یہ ہے اسے قتل کیا جائے، لیکن میں رحم کی اپیل لے کے آئی ہوں۔ میرے نبی نے ایک جملہ بھی کہا نہیں، کوئی طعنہ دیا نہیں اور کوئی سوچا نہیں، اس کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تو میرے محبوب نے فرمایا میری بیٹی جا اپنے خامد کو بتا محمد عربی نے تجھے معاف کر دیا۔ ان کی صفت ہے وہ بغیر طعنہ دیے معاف کر دیا کرتے تھے۔ اس نے کہا یہ پیغام تو مل گیا ہے، میرے پاس کوئی نشانی ہونی چاہیے، میں لوگوں کو نشانی دکھاؤں کہ تمہارے نبی نے معاف کر دیا ہے۔ تو اس موقع پہ بھی میرے محبوب نے اپنی مقدس چادر اتار کے اس دشمن خاندان کی عورت کو دی تھی اور فرمایا جا کے بتا میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ وہ گئی اور اپنے خامد کو جا کے کہنے لگی اکرمہ وہ بھی کوئی زندگی ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر گزرے، میں اور تو جا کے اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ ابو جہل کا بیٹا کہتا ہے دل تو میرا بھی کرتا ہے میں جاؤں اسلام قبول کروں، لیکن شرم بڑی آتی ہے۔ اللہ کے نبی کہیں گے اب تو آ رہا ہے، ساری زندگی گزر گئی تمہاری مخالفت کرتے، میں شرم محسوس کرتا ہوں، ان کے سامنے جاؤں کیسے؟ تو بہرحال اس کی بیوی جس کا نام تھا ام حکیم، وہ اسے اصرار کر کے لے آئی۔ جب اکرمہ مکہ میں داخل ہوا اس نے اپنا شرم سے سر جھکا رکھا ہے، اوپر اٹھاتا نہیں۔ صحابہ کو بڑا غصہ، اسے دیکھ کے صحابہ کو غصہ آئے اور ایک دوسرے کو کہیں یہ ابو جہل کا بیٹا، لیکن نبی کی امان ہے، نبی کی چادر اس کے کندھوں کے اوپر ہے، اب کوئی کون جرأت کرے آگے بڑھنے کی، لیکن اس نے سر جھکا رکھا ہے۔ کرتے 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 میرے محبوب کے خیمے کے پاس آ گئے اور اس کی بیوی نے کہا کہ اللہ کے نبی کا خیمہ آ گیا ہے اور اللہ کے نبی باہر نکل آئے ہیں۔ تو اکرمہ نے اور زیادہ سر اپنا شرم کی وجہ سے نیچے جھکا دیا اور اس کی بیوی نے کہا ذرا سر اٹھا تو صحیح۔ ذرا غور کیجئے گا میرے نبی کا کردار کیسا تھا۔ جب اس نے یوں اپنا سر اٹھایا نا اوپر تو وہ کہتا ہے اکرمہ خود بیان کرتا ہے
میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے اپنے دونوں بازو کھول رکھے ہیں میرے استقبال سے۔ کہتے ہیں میں آگے بڑھا اور پھر مجھے میرے مقدر اچھے اللہ کے محبوب نے مجھے اپنے سینے سے لگایا۔ وہ خود کہتا ہے ابو جال کے بیٹے کا سینہ لگ گیا محمد عربی کے سینے کے ساتھ۔ وہ سینہ جس میں قرآن کا خزینہ، وہ سینہ جس پہ خدا کی معرفت موجود تھی، وہ سینہ جو اتنا وسیع دل تھا، اگر اس کا بس چلے تو رب کعبہ کی قسم وہ اپنی خوشیاں امت پر نچھاور کر کے اپنی ساری امت کے غموں کو اپنے سینوں میں سمیٹ لے۔ وہ اتنے بڑے سینے کے مالک۔ اکرمہ کہتا ہے جب میرا سینہ یوں پیغمبر کے سینے سے لگا، اس کی ٹھنڈ مجھے ایسے محسوس ہوئی، رب کعبہ کی قسم اس سے پہلے اتنی راحت مجھے محسوس ہوئی نہیں۔ اور پھر کہتا ہے تانا کوئی نہیں دیا، اور پھر اللہ کے محبوب نے نا اپنے بازوؤں میں لے کے، جس طرح ایک دوست اپنے دوسرے دوست کو بڑے تکلف سے دباتا ہے نا، تو اللہ کے محبوب نے اپنے بازوؤں میں لے کے ابو جال کے بیٹے کو یوں دبایا، اور اکرمہ رونے لگا زار و قطار۔ محبوب نے اپنے ہاتھوں سے اکرمہ کے آنسو صاف کیے، اس کا بازو تھاما اور اپنے خیمے کے اندر لے گئے۔ جب خیمے میں پہنچے تو اندر تو صرف کھجور کا ایک بستر تھا، کھجور کے پتوں کا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب اندر لے گئے، اکرمہ کہتے ہیں میری حیرت کی انتہا کوئی نہ رہی کہ اللہ کے محبوب خود نیچے مٹی پہ بیٹھ گئے اور مجھے اپنے بستر پر بٹھا دیا، اور میں شرم سے پانی پانی ہو رہا ہوں، اور پھر میں کہتا ہے میری زبان ہلتی نہیں شرم کی وجہ سے۔ آپ باتیں کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں میرے خاندان کا، میرے بچوں کا، سارے احوال لے کے، تو بڑی دیر تک آپ باتیں کرتے رہے، وہ سر جھکائے بیٹھا رہا، اور پھر آپ نے فرمایا اکرمہ کوئی تو بھی تو کہنا۔ تو اکرمہ نے جب آنکھیں اٹھائیں، سر اٹھایا تو وہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، کہنے لگا اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں، مجھے ڈر ہے کہیں موت نہ آ جائے، میرے سانس ختم نہ ہو جائیں، مجھے جلدی سے کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے محبوب نے اسے کلمہ پڑھایا، اسے مسلمان بنایا، اور جب اکرمہ خیمے سے باہر نکلا میرے نبی نے اعلان کیا اکرمہ آج کے بعد تمہارا مسلمان بھائی ہے۔ صحابہ حیران رہ گئے، ابو جال کا بیٹا۔ اگلی بات پہ غور کیجئے، اکرمہ نے کہا اللہ کے نبی ان کو منع کریں آج کے بعد مجھے ابو جال کا بیٹا نہ کہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگا میں اس کا نام بھی برداشت نہیں کرتا جو آپ کا دشمن تھا، اگر مجھے انہوں نے کہنا ہے بیٹا تو یا تو محمد عربی کا بیٹا کہہ لیں یا مذہب اسلام کا بیٹا کہہ لیں، میں اپنے باپ کا بھی نام برداشت نہیں کروں گا۔ اللہ نے فرمایا میں نے ایک اور وعدہ پورا کر دیا، ان شانئک ھو الابتر، میرا پیغمبر جو تیرا دشمن ہوگا میں رب اس کی جڑ کاٹ کے رکھ دوں گا۔ کاٹی ہے رب نے جڑ کے نہیں کاٹی، سگا بیٹا وہ باپ کا جو ہے وہ نام برداشت نہیں کرتا۔ یہ میرے محبوب ہیں جن کا یہ کردار ہے، ہم سب کو یہ عزم کرنا ہوگا کہ ہم اپنے محبوب کے سچے وفادار بنیں۔ میں نے دین پڑھایا، بڑا عرصہ ہو گیا بیان کرتے ہوئے، کوئی بندہ مجھ سے پوچھے کہ تیرے پاس کیا ہے تو میں صرف یہی کہتا ہوں میری بات تو محبوب سے شروع ہو کے محبوب بھی ختم ہوتی ہے۔ اس کائنات کا سب سے بڑا خزانہ میرے محبوب کی غلامی ہے، میرے محبوب کی وفاداری ہے۔ یہ دنیا بڑی بے وفا ہے، بس آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں۔ یہ کچھ عرصہ پہلے جو ہمارے مستقل نمازی ہیں مسجد کے، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے